السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پینتھر ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلہ وار سنہرے فیصلے۔ فتح مکہ کے موقع پر کچھ ایسی خواتین بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے خاوند اس نعمت سے فی الحال محروم تھے۔ انہی خواتین اسلام میں ایک نام ولید بن مغیرہ کی صاحبزادی کا بھی آتا ہے، جو صفوان بن امیہ کی زوجیت میں تھی۔ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، جبکہ ان کے شوہر صفوان بن امیہ مکہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ کے لیے امان کا پروانہ جاری فرما کر انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔ وہب نے بطور نشانی کوئی چیز مانگی تاکہ صفوان کو تسلی ہو جائے۔ صفوان اپنے دور کے بڑے مشہور اور نامور لوگوں میں سے تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی اور خاصے اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بطور نشانی وہب کو عطا فرمائی، ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو، اسے اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لے تو بہت بہتر، ورنہ اسے 2 ماہ کی مہلت دینا کہ وہ اس دوران میں خوب غور و فکر کر لے، اور اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی آزادی ہے۔ ادھر جب وہب صفوان کے پاس پہنچے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دکھا کر دعوت اسلام دی، تو وہ مطیع و فرما بردار ہو کر مکہ کی جانب چل دیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سواری پر سے چادر دکھائی اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہب بن عمیر آپ کی چادر بطور نشانی لے کر میرے پاس آیا تھا کہ آپ نے مجھے امان دی ہے اور آپ نے میرا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اگر اسلام لے آؤں تو بہت بہتر، ورنہ 2 ماہ کے لیے مجھے فیصلہ کرنے کی آزادی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل ابا وہب، ابو وہب سواری سے نیچے اترو۔ صفوان بن امیہ نے عرض کی، لا واللہ لا انزل حتی تبین لی، نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نیچے نہیں اتروں گا جب تک کہ آپ میرے سلسلے میں بات کی وضاحت نہ فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 ماہ کیا تیرے لیے 4 ماہ کی اجازت ہے؟ تو اس طرح پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اسی دوران میں غزوہ حنین کا معرکہ درپیش آیا۔ آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ آپ نے ایک شخص کو صفوان بن امیہ کے پاس ہتھیار اور آلات حرب و ضرب ادھار مانگنے کے لیے بھیجا۔ صفوان کہنے لگے، عاریتن ام غصبا، یہ ہتھیار آپ مجھ سے عاریتن ادھار لے رہے ہیں یا زبردستی چھین رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا بل عاریتن، نہیں، ہم تو عاریتن ادھار لے رہے ہیں جو واپس کیے جائیں گے۔ غرض صفوان بن امیہ نے جو کچھ بھی سامان حرب و ضرب ان کے پاس موجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاریتن پیش کر دیا۔ سنن ابو داؤد میں مروی ہے کہ صفوان بن امیہ نے 30 اور 40 کے درمیان زرہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں فتح و نصرت سے نوازا۔ قبیلہ حوازن کو شکست فاش ہوئی اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ جنگ کے بعد صفوان کی امانت واپس کرنے کے لیے زرہیں اکٹھی کی گئیں۔ معلوم ہوا کہ چند زرہیں غائب ہیں جو دوران جنگ یا تو ٹوٹ گئی ہیں یا گم ہو گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَذْرَاعِكَ أَذْرَاعًا فَهَلْ نَغْرِمُ لَكَ، تمہاری کچھ زریں گم ہو گئی ہیں، کیا ہم ان کا معاوضہ ادا کریں؟ صفوان بن امیہ نے عرض کیا، لا یا رسول اللہ، لأن فی قلب اليوم ما لم يكن يومئذ، نہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے ان کا معاوضہ نہیں چاہیے، کیونکہ آج میرے دل میں آپ کے بارے میں وہ محبت موجود ہے جو اس دن نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ موطا امام مالک کتاب النکاح اور اسی طرح مصنف عبدالرزاق اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مذکور ہے۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت زیادہ معاملہ شناس تھے، معاملہ فاہم تھے، اور آپ علیہ السلام بروقت فیصلوں نے اسلام کو پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ لوگوں کی نفسیات کو پہچانتے تھے، جیسی شخصیت ہوتی تھی اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سلوک کیا جاتا تھا۔ واقعہ کا اختتام ہوا۔